الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر درس دینے والے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ آئیں نماز کو سمجھ کر پڑھیں۔ جی ہاں، نماز میں ہم اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہیں، اور نماز کی جو دعائیں اور اس کے اذکار ہیں ان میں بہت سارا پیغام ہوتا ہے، میسیج ہوتا ہے، سندیش ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم عربی نہ جاننے کی وجہ سے دعاؤں کو تو یاد کر لیتے ہیں لیکن انہیں سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اسے سمجھ بھی رہے ہوتے۔ نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹکنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ نماز کی دعاؤں اور صورتوں کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ آپ اگر رب اغفر لی کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے تو آپ کے اندر کوئی بھاونا نہیں پیدا ہوگی، لیکن اگر آپ جان لیں گے کہ رب اغفر لی کا معنی ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو عجیب طریقے سے آپ کے اندر بھاونا جنم لے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی دعاؤں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں اور ان اذکار کے معانی کو، ان کے ارتھ کو اور مطلب کو بھی سمجھیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ سکے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم نماز سے سمبندھت کچھ شبداولی اور نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں اور اذکار کے معانی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تکبیر۔ تکبیر کیا ہے؟ نماز میں داخل ہوتے وقت اور ایک رکن سے دوسرے رکن تک جاتے وقت اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے مہان ہے۔ ثنا۔ ثنا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، جس کے شبد ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ استعاذہ۔ استعاذہ کیا ہے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، جس کا معنی ہوتا ہے میں مردود شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بسملہ۔ بسملہ کیا ہے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، جس کا معنی ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت دیاوان اور کرپاشیل ہے، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ وہ سورہ ہے جسے قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہر نمازی پڑھتا ہے، جو نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین
بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آمین کہیں گے، یعنی اے اللہ تو قبول کر لے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً آمین کہنا چاہیے۔ رکوع کی دعا، رکوع کی دعا یعنی سبحان ربی العظیم کہنا۔ سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے مہان رب کی پاکی اور مہانتا بیان کرتا ہوں۔ سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی سب تعریف ہے۔ سجدے کی دعا، سبحان ربی الاعلی، میں اپنے بلند رب کی پاکی اور مہانتا بیان کرتا ہوں۔ دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا، رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تشہد کی دعا، جو 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کر اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، اسے التحیات کہتے ہیں۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے، زبان سے ادا کی جانے والی ساری عبادتیں، شریر سے ادا کی جانے والی ساری عبادتیں اور مال سے ادا کی جانے والی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تشہد میں سب سے پہلے اللہ کی مہانتا کا بیان ہے کہ ایک بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہماری ساری عبادتوں کا اکیلا اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے، چاہے یہ عبادتیں بول سے تعلق رکھتی ہوں یا ویوہار سے تعلق رکھتی ہوں یا مال سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور آپ پر اس کی برکتیں ہوں۔ تو دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان پر اپنی رحمت اتارے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ ہم سے مراد نمازی خود ہے، اور پھر مسجد کا امام اور مسجد میں حاضر ہونے والے سارے مسلمان ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں میں وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں سارے انسان اور سارے جنات شامل ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وفات پا چکے ہوں، اسی طرح اس کے اندر فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تیسرے نمبر پر نمازی خود اپنے لیے اور وہاں موجود انسانوں اور فرشتوں کے لیے اور پھر جنات کے لیے، پھر آسمان اور زمین کے تمام اگلے پچھلے جنات اور انسانوں اور فرشتوں کے لیے، جو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ لیکن یہ کون بندے؟ جو نیک ہیں، ان کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اخیر میں اس بات کا گویا کہ اقرار ہے
کہ ہم عبادت صرف ایک اللہ کی کریں گے اور ہماری یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ یہ ہے التحیات کا پیغام۔ درود شریف، درود شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ رحمت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پریوار پر، جس طرح تو نے رحمت اتاری ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے پریوار پر، تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پریوار پر، جس طرح تو نے برکت اتاری ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے پریوار پر، بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ ہے درود شریف کا میسیج۔ گویا ہم درود شریف میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے پریوار پر رحمت اور برکت اتاری تھی، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پریوار پر بھی رحمت اور برکت نازل فرما۔ سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے، اپنی طرف سے خاص معافی دے کر مجھے معاف کر دے اور مجھے رحمت پردان کر، بے شک تو معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یا یہ دعا بھی کریں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندوں اور مردوں کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ سلام پھیرنے کی دعا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، جس کا معنی ہوتا ہے آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اخیر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ نماز کی ان دعاؤں اور ان کے معنی کو اچھی طرح سے ازبر کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ نماز میں جائیں تو ان دعاؤں اور صورتوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر معنی معلوم ہوں گے تو ان کے میسیج پر بھی آپ آسانی سے غور کرتے رہیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نماز کی لذت ملے گی، نماز کی چاشنی ملے گی، نماز کی مٹھاس ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی لذت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔